بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیل یقال تقال اقال نقال در اصل یقال تقال اقوال نقوال عود واو مفتوحہ ما قبلش حرف صحیح ساکن فتح شرار اتنال ایک اور بھی قید لا دیو. چلو اور قانون بیچاری ما قبلش حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت مظہر قابل حرکت. جی لکھ لے جائے بعد نقل کردہ ما قبل دادا وورا با الف بدل کردن تا از یقوالو الى آخرہ یقالو الى آخرہ شد. اچھا جی مضارع مجہول تک ہم پہنچ گئے ہیں. یقالو تقالو تقالو اقالو نقالو اصل میں ہے یقوالو تقوالو تقوالو اقوالو نقوالو. کیا کیا؟ واو مفتوح ہے، ما قبل واو کا حرف صحیح ہے، ساکن ہے، مظہر ہے، قابل حرکت ہے، لہذا اس واو کا فتح نقل کر کے ما قبل قاف کو دیا، واو کو الف کے ساتھ بدلایا تو یق والوں سے یقالو، تک والوں سے تقالو، اق والوں سے اقالو، نق والوں سے نقالو بن گیا. تعلیل یقالو تقالو اقالو نقالو. اصل میں یق والو تق والو اق والو نق والو تھے. واو مفتوح ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت اس کے فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو یقوالو الی آخرہ سے یقالو الی آخرہ بن گیا. جی کرو. تقالو اقالو نقالو اصل میں یقوالو تقوالو اقوالو نقوالو تھے. واو مفتوح ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت فتح اس کا نقل کر کے ما قبل کو دیا، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو یقوالو الی آخرہ سے یقالو الی آخرہ ہو گیا. شابہ جی. یقالو تقالو اقالو نقالو اصل میں یقوالو تقوالو اقوالو نقوالو تھے. واو مفتوح ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت اس کے فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دیا، واو کو الف کے ساتھ بدلایا تو یقوالو الی آخرہ سے یقالو الی آخرہ ہو گیا. چلو جی یہ تو تھی تعلیل. اب قانون پڑھیں. قانون ہر واو و یا متوسط مفتوح کے در اصل سلامت نہ ماندہ باشد در فعل متصرف یا متعلقات و سوائے کلمہ اسم بر وزن افعلو ما قبلش حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت باشد فتح شرا نقل کردہ بما قبل دادا آ را با الف بدل میں کنن وجوباً بشرطے کے آ کلمہ ملحق بمعنی لون و بمعنی لون و عیب و صیغہ اعلی نہ باشد. قانون یہ ہے جی واو ہو اور یا ہو متوسط ہو. کیا ہو؟ متوسط کون ہوتی ہے؟ جو عین کلمے کے مقابلے میں ہوتی. حکم متوسط وہ ہوتی ہے جو لام کے مقابلے میں ہو اور بعد میں ضمائر وغیرہ لگ جائیں. سمجھے؟ تو متوسط ہو اور وہ واو یا جو متوسط ہے مفتوح ہو اور اصل میں یعنی ماضی میں سلامت نہ رہی ہو، فعل متصرف میں ہو یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہو. جس کلمے میں یہ واو یا ہیں وہ کلمہ اسم بر وزن افعالو نہ ہو. اس واو کا یا کا ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو، ساکن ہو متحرک نہ ہو، مظہر ہو مدغم نہ ہو، قابل حرکت ہو قابل یعنی الف نہ ہو. حکم یہ ہے، آگے بھی شرطیں آ رہی ہیں، حکم یہ ہے کہ اس واو یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دینا اور اس واو یا کو الف کے ساتھ بدلانا واجب ہے. یہ بھی 7 شرطیں ہیں
کہ وہ واو یا جس کلمے میں ہیں وہ کلمہ ملحق نہ ہو اور اس کلمے کا معنی رنگ والا بھی نہ ہو، عیب والا بھی نہ ہو، اس میں اعلیٰ کا صیغہ بھی نہ ہو۔ جہاں نفی ہے ان میں اگر یہ واو یا ہوں گی تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ آ کا دھیان نہ شابہ۔ واو اور یا ہو ایک شرط، متوسط ہو، دو شرطیں، واو اور یا مفتوح ہو، تین شرطیں، یہ وجودی ہیں، اصل میں سلامت بھی نہ رہی ہوئی، نہ سلامت نہ رہی ہو، سلامت نہ رہی ہو، یہ عدمی شرط ہے۔ اور وہ واو یا فعل متصرف میں ہو شابہ۔ یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہو۔ متعلقات کون ہوتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ۔ جی وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ کلمہ بر وزن افعل نہ ہو، اور اس واو مراد اس میں تفضیل، مراد اس میں تفضیل۔ جی اور بھی ہیں۔ اس واو واو یا کا ما قبل کیا ہو؟ حرف صحیح ہو، ساکن ہو، مظہر ہو، قابل حرکت ہو۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس واو اور یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دینا اور واو یا کو الف سے بدلانا واجب ہے۔ واجب ہے۔ پچھلا جو قانون آیا تھا وہاں صرف ضمہ کسرہ نقل کر کے دینا ہے، اس کے بعد واو یا پر کوئی اور قانون جاری ہوگا تو ہوگا، وہ اتنا ہی تھا۔ یہاں یہ پورا قانون ہے کہ فتح نقل کر کے ما قبل کو دینا، پھر واو یا کو الف سے بدلانا، یہ دونوں کام واجب ہیں۔ یہ شابہ۔ اور کیا شرطیں ہیں؟ اور یہ شرط ہے کہ وہ واو یا جس کلمے میں ہیں وہ کلمہ ملحق نہ ہو، اور وہ کلمہ رنگ والا اور بمانا لون اور بمانا عیب نہ ہو، اور وہ کلمہ صیغہ اسم اعلیٰ نہ ہو۔ قانون ہر واو یا متوسط او تے لکھے خارج ہو گیا کیڑا وعادات یا سارا، اے متوسط نہیں، ایک ہی فا کلمہ ہے۔ تلے لکھے ہے مطابقی مثال جیسے یقالو یباؤ، اصل میں یق والو یب جاؤ، یہ متوسط ہے۔ کل سمجھیے؟ مفتو اتنے لکھے ہے خارج ہوگی مکسور مضموم، کیونکہ اس کا قانون کیلا میں جاری پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے ابھی، سمجھائیے جی۔ ذرا کے درا قانون کیلا جاری خواہد شد چون کو ولا بویا سے کیلا بیا بنا ہے جی، پیچھے آ گیا جی۔ جو کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، وہ نکل گئے جن کی اصل میں سلامت ہے۔ آویرا سایدہ میں سلامت ہے، لہذا مضارع یا عبارت یس یادوں میں سلامت رہے گی۔ مفتوح ہے لیکن قانون جاری۔ فعل متصرف میں جیسے یق والو تو یب جاؤ، قانون جاری کرنے کے بعد یقالو تو یباؤ بن گئے۔ گل سمجھیے؟ اتلے پاس لکھے ہے خارج ہو گیا فعل غیر متصرف، ما اقوالہ تے ما ابیاعہ، مفتوح ہے نا کیونکہ فعل تعجب ہے، اور بھی وہ نکل گیا جو کہ فعل ہو ہی نہ شبہ فعل ہو۔ مثال دے رہے ہیں جیسے اب یہ نا او، الویا او، اب یہ نا او، اور الویات اب نے یا اب نے یا او تو ٹھیک ہے، تے الویا او اس میں ما قبل حرف سے ہی ساکن مضر قابل حرکت ہو، یہ ہونا چاہیے نا جی۔ اصل الویا او ہوئے نا جی، تے اب یا نا او ہوئے، پھر مثال بن سکتی ال تے اب یا نا ہو، اب یہ مثال بن سکتی ہے کہ واو یا مفتوح ہے، ما قبل حرف صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ کیا ہے نہ فعل متصرف ہے اور نہ ہی اس کا متعلق ہے، تب یہ مثال بنتی ہے۔ ویسے تو شرط ہی نہیں پائے گی تو پھر مثال اعتراضی کیسے بنی جی؟ فعل متصرف میں یا اس کے متعلقات میں، اور تلے لکھے متعلقات جیسے مقال، مخاف، مغات، متاب، جو کہ اصل میں مقبل، مخوف، یہ سارے ظرف ہیں، سارے اسم فاعل، اسم مفعول تے تمام ظروف یہ سارے جی، سوائے کلمے اسم کے افعلوں کے وزن پر، جیسے
اقوالو اب یاؤ اسم تفضیل، اس میں قانون جاری نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور کیا شرط ہے؟ ما قبل اس کا حرف صحیح. یہ تو کون نکل گیا؟ ایک واو والا تے اب یو یا کالا تے با آنو احدو دابا دے باب تے لے گئے. کتنے لے گئے؟ تے کی بنیا؟ ایک واو والا اب یو یا. اب یہ جو ایک واو میں جو والا کی جو واو ہے، والا کی واو، سنی گل، اس واو کا فتح نقل کر کے پہلی واو کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ اب یو یا میں جو اگلی یا ہے اس کا فتح نقل کر کے واو کو نہیں دیں گے. چلو جی، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن کون نکل گیا؟ قوالا تے با یا. یہاں نقل حرکت نہیں کریں گے بلکہ ویسے الف سے بدلائیں گے، یہ قانون نہیں جاری ہوگا. مظہر کون نکل گیا؟ مدغم. قوالا بیا ما قبل مدغم فی کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہے. کیا ہے؟ ورنہ وہ مظہر نہیں ہے بلکہ مدغم ہے. دوسرا کہ وہ حرف سے بھی نہیں ہے. قابل حرکت ہو، لہذا قا والا تے با یا میں واو یا نکل گئے کیونکہ ما قبل الف ہے. کرنا کیا ہے؟ فتح اس واو یا کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. تلے لکھا ہے مثال اصلی، جیسے یق والو تک والو یب جاؤ تب جاؤ، قانون جاری کرنے کے بعد یقالو تقالو یباؤ تباؤ بن گئے، بشرطے کہ وہ کلمہ ملحق آگے آخر تے نہ باشد نہ ہو. کون نکل گیا؟ جاہوارا شر یافا ساری شرطیں ہیں، لیکن یہ جاہرات شاروفا کو دہ راجہ کا ہم وزن بنایا ہے. کل سمجھیے، تو یہاں بن گیا جاہوارات شار یافا. اب اس پر قانون جاری نہیں کریں گے. کل سمجھیے، قانون جاری کریں تو جس کا ہم وزن بنایا ہے پھر وزن پتہ نہیں چلے گا. ایشابہ سے پھر کیا بن جائے گا؟ جہارات شرافا. چلو جی، اور بمانا لون اور 11 نہ ہو. مثلا اس ودا اب یدا، اس کو اساد اباد پڑھنا منع ہے. گل سمجھیے، چونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ رنگ ہے. کالا تے چٹا اور بمانا عیب نہ ہو. جیسے اے برا اے جنا بینگا ہونا تو بھیڑا تھی منا. اور سیگا اسم اعلیٰ کا نہ ہو. مکوالن مکوالاتن مکوالن مبیاؤن مبیاعتن مبیاؤن. قانون، ہر واو اور یا متوسط مفتوح کے اصل میں سلامت نہ رہی ہو، فعل متصرف یا اس کے متعلقات میں ہو سوائے کلمہ اسم کے جو کہ بروزن افعل ہو. ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو تو اس کے فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، ساتھ اس شرط کے کہ وہ کلمہ ملحق اور بمانا لون اور عیب اور سیگا اعلیٰ کا نہ ہو. آگے جی، تعلیل قائل در اصل قابل بود واو واقع شد بعد از الف اسم فاعل و در اصل ہم بسلامت نہ ماندہ بود. واو را با حمزہ بدل کردن قابل قائل شد. اچھا جی، اسم فعل پر پہنچ گئے جی. قائلن دراصل نالی با کو بھی جوڑ لیں. دا اصل میں قابلن باجعن تھے، واو یا واقع ہوئی ہے اسم فاعل کے الف کے بعد اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی تو اس واو یا کو حمزے کے ساتھ بدلایا تو قابلن سے قائلن باجعن سے بائعن بن گئے. نال جوڑ کے سمجھایا ترن جی. گل سمجھیے، قائلن اصل میں قابلن تھا، واو واقع ہوئی ہے الف اسم فاعل کے بعد اور اصل میں بھی سلامت
سلامت نہیں رہی ہوئی واورا اس واؤ کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قابل سے قائل ہو گیا قائل اصل میں قابل تھا، واو واقع ہوئی ہے الف اسم فاعل کے بعد، اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی، اس واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قابل سے قائل ہو گیا۔ قانون ہر واو و یا کے واقع شوز بعد الف فاعل و در اصل ہم سلامت نہ ماندہ باشد یا اصل او نہ باشد واو و یا را و حمزہ بدل میں کنن وجوبن۔ قانون یہ ہے کہ واو ہو اور یا ہو جو کہ الف فاعل، یعنی وہ الف جو کہ فاعل ان کی علامت ہے، اس الف کے بعد واقع ہو اور اصل میں سلامت بھی نہ رہی ہو یا اصل اس کا ہو ہی کوئی نہ، یعنی اسم فاعل استعمال ہے، ماضی مضارع استعمال ہی کوئی نہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس واو یا کو حمزے کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ اصلی مثال قابلن کو قائل، بائعن کو بائعن، اور مثال کہ جس کا اصل نہ ہو، جیسے غائتن تسائفن، اصل میں غاوتن تسائفن تھا۔ ہر واو اور یا جو کہ واقع ہو الف فاعل کے بعد اور اصل میں بھی سلامت نہ رہی ہو، اصل اس کا نہ ہو۔ اچھا، الف فاعل کے بعد کا مطلب ہے کہ وہ الف جو کہ اسم فاعل کی علامت ہے، اسم فاعل کی علامت ہے اور اصل میں سلامت نہ رہی ہو، اس سے نکل گیا جن کا اصل سلامت ہے۔ عابرن عاینن، چونکہ اصل میں عابرات عینہ میں سلامت ہے، یا اس کا اصل نہ ہو، جیسے کہ مثال ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ فعل نہ دارن، ان کا فعل نہ ہو، جیسے غائط صائف، اصل ان کا غاوت صائف ہے، ذو غیت ذو سیف، تو وجہ نہ ہونا اصل ان کا کہ بعضوں کے نزدیک ان کی ماضی، ان ہر دو کی بعضوں کے نزدیک ماضی غائط کی غاتا قلیل طور پر ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ ان کی ماضی استعمال نہیں ہے، جب ماضی نہیں تو مضارع بھی کو نہیں جی، مضارع تو ماضی کو بڑھنا گل سمجھیے، اے مطلب ہے۔ باقی اسم فاعل کلام عرب میں بنتے ہیں، ان کی ماضیاں نہیں ہوتی ہیں، مصدروں سے نہیں بنتے۔ اسم جامد جو بندہ کام کرتا ہے نا، کام اس شعبے کا جو نام ہوتا ہے، اس نام کو فاعل کے وزن پر لا کر اسم فاعل بنا دینا۔ دودھ بیچنے والے کو عربی میں لبن ہے، لبن تو اس کو لابن کہہ دیتے ہیں جی، سمجھ آئیے۔ عربی میں کھجور کو تمر کہتے ہیں، تو کھجوروں کا کام کرنے والے کو تامر کہہ دیتے ہیں، تو یہ اسم فاعل کہ جو کام کرتا ہے نا، اس کام کا جو نام ہے اس سے فاعل کا وزن مشتق کر کے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ اسم فاعل ہوتے ہیں جن کی اصل کوئی کا مطلب کیا ہے، ان کا فعل کوئی نہیں، مصدر تو تو اس واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، مثال اصلی جیسے قابل اور بائن، جو کہ قائل بائل پڑھتے ہیں، جو کہ نہیں کہ ہم بھی شباب ہے۔ ہر واو اور یا جو کہ واقع ہو الف فاعل کے بعد اصل میں بھی سلامت نہ رہی ہو یا اصل اس کا نہ ہو، واو اور یا کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ تعلیل قیل در اصل قوال بود، واو واقع شد در مقابلہ عین کلمہ، در جمع واو را بیا بدل کردن قیل شد۔ قیل او جمع مکسر کے سیغے ذرابن ذرابن قیال، ہاں جی، قیل اصل میں قوالن ہے، قوالن واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جمع میں اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قوالن سے قیالن بن گیا۔ تعلیل قیالن اصل میں قوالن تھا، واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جمع میں اس واو
کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیالن ہو گیا. اصل میں قوالن تھا، واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیالن ہو گیا. ہاں جی، قیل اصل میں قوالن تھا، واو واقع ہوئی ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں جمع میں، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیلن ہو گیا. قانون پڑھو. قانون ہر واو کے واقع شبد بجائے عین کلمہ در جمع از اجوف کے بر وزن فعل باشد آن واو را با یا بدل میں کنند وجوباً. قانون یہ ہے کہ واو واقع ہو عین کلمے کے مقابلہ میں اور وہ کلمہ جمع ہو اور ہو بھی اجوف، وزن بھی فعلن ہو. اینیا شرطاں واو ہو عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور وہ کلمہ جس میں یہ واو ہے کلمہ جمع ہو اور ہفت اقسام سے اجوف ہو، وزن اس کا فعلن ہو، تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مطابقی مثال قوالن، ساری شرطیں موجود ہیں، قیالن بن گیا. قانون ہر واو جو کہ واقع ہو بجائے عین کلمہ جمع میں اجوف سے جو کہ بر وزن فعلن ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. ہر واو جو کہ واقع ہو بجائے عین کلمہ جمع میں اجوف سے جو کہ بر وزن فعلن ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً.